آج ایک کہانی لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو کہانی کو ضرور سننا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم مسائل کو چھوڑ کر کہانیوں کی طرف آ گئے، نہیں ایسا بالکل بھی نہیں۔ اصل میں اس کہانی کا تعلق ہمارے سوچوں کے ساتھ ہے، ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے، کیونکہ مسلمانوں کا معاشرہ جب تک صحیح نہیں ہوگا تو ہماری جو نئی جنریشن ہے تب تک وہ اصلاح نہیں پا سکتی، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک خود اندازہ کر سکتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنا گندا ہو گیا ہے۔ یہ معاشرے کے خراب ہونے میں ہم سب کی اجتماعی غلطیاں ہیں۔ جب تک ہم ان اجتماعی غلطیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ معاشرہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ایک مقولہ ہے نا کہ صفائی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، گندگی خود بخود پھیلتی ہے، تو صفائی کے لیے محنت کرنا لازمی ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف، اس کہانی کو سنیں، شاید اس کہانی سننے کے بعد آپ کی مائنڈ تبدیل ہو جائے، سوچ تبدیل ہو جائے، زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے۔ کہ ایک ہاری قسم کا بندہ تھا، غریب تھا، وہ کھیتوں میں کام کاج کرتا تھا۔ اس کے پاس 3 جانور تھے، ایک چوہا، ایک کبوتر اور ایک بکرا۔ ان تینوں کے آپس میں بڑی دوستی تھی، بڑی گپ شپ کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو حال احوال دیتے تھے کہ مالک نے آج کیا آپ نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کھایا، کیسے کیا۔ وہ سارے مل جل کر رہتے تھے اور خوشی بھری زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مالک کو بیوی نے بتایا کہ گھر میں چوہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ شہر جائیں تو شہر سے وہ جو چوہا دانی ہوتی ہے جس سے چوہے پکڑتے ہیں وہ لے کر آنا۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے۔ تو دوسرے دن مالک وہ لے کر آیا، تو اب چوہے کی نظر اس پر پڑی تو چوہا بڑا گھبرایا، بڑا پریشان ہوا۔ تو سب سے پہلے وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا، کیونکہ جب بندے پر مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے اپنوں پر نظر پڑتی ہے، ادھر توجہ کھینچی چلی جاتی ہے۔ یہ فوراً گیا اپنوں کے پاس، کبوتر کے پاس گیا کہ آپ کو پتا ہے گھر میں چوہا دانی آئی ہے؟ کبوتر نے کہا ہاں میں نے سنا ہے اور میں نے دیکھی بھی ہے، اس سے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ چوہے نے جب یہ جواب سنا تو پریشان ہو گیا کہ کیسے، اب تو میرے دوست ہیں، کہ دوست ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن چوہا دانی سے ہمیں کیا خطرہ۔ چوہے نے ان کو بڑا سمجھایا کہ بھائی جب مصیبت آتی ہے تو اس کی زد میں سارے آ جاتے ہیں، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے گھر کے فرد وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف میرے لیے، آپ لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو چوہے پر ہنسنے لگے کہ لگتا ہے اب چوہے دانی کو دیکھ کر تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ کبوتر کو بھی خطرہ ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ تو یہ مایوس ہو کر بکرے کے پاس گیا اور کبوتر کی شکایت کی اور خود اپنے لیے مدد مانگی۔ تو بکرے سے بھی وہی جواب ملا جو کبوتر سے ملا، تو اس نے کہا یہ ہمیں کیا خطرہ بھائی، یہ تو تیرے لیے مسئلہ ہے، تو جا کر اپنا کچھ سوچ۔ کبوتر نے سوچا کہ چوہے نے سوچا کہ جن دوستوں کے بل بوتے پر میں سب کچھ کرتا تھا اور بڑا خوش تھا کہ میرے دوست ہیں، آج مشکل وقت میں انہوں نے تو چھوڑ دیا، اب کیا کرنا۔ تو کہا جہاں دوست نہیں ہے، جہاں کوئی اپنا نہیں، وہاں رہنا بیکار ہے۔ تو چوہا ادھر سے نکل گیا، چلا گیا، اس گھر کو ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ اللہ کا کرنا ہوا یہ کہ اس ہاری کا ایک بیٹا تھا، اس نے چوہے دانی رکھ دی تھی چوہوں کو پھنسانے کے لیے، اب چوہا تو اس گھر سے ہی چلا گیا۔ اب ایسا ہوا کہ تھوڑی سی آواز ہوئی کہ کوئی چیز اس میں پھنس گئی ہے، اندھیرا تھا۔ یہ ہاری کا بیٹا جیسے ہی گیا کہ شاید چوہا پھنسا ہے، اس کو لینے کے لیے گیا تو وہاں اس میں سانپ تھا۔ تو جیسے ہی بچہ آیا تو سانپ نے فوراً بچے کو ڈس لیا، اب بچے کے اندر زہر چلی گئی، اس کو فوراً لے کر حکیم کے پاس گئے۔ حکیم نے علاج کیا، علاج کرنے کے بعد جب جیسے ہی آئے گھر میں تو بولا اس کو کمزوری ہوئی ہے، دوسرے دن بھی آیا، اس کو کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایسا کرو اس کو کبوتر کا سوپ پلاؤ۔ سمجھ گئے کچھ بات؟ کیا ہوا؟ چوہا تو جان بچا کر چلا گیا، کبوتر نے کیا بولا تھا یہ مصیبت ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہاری نے سوچا کہ کبوتر تو گھر میں میرے موجود ہے، فوراً کبوتر کو لیا اور ذبح کیا اور اس کا سوپ بنا کر اپنے بیٹے کو پلا دیا۔ چوہے نے بولا تھا کہ یہ جو مصیبت جب بھی آتی ہے تو سب کے لیے ہوتی ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے لیے نہیں ہے مصیبت، یہ مصیبت تمہارے لیے ہے۔ چلو کچھ دنوں کے بعد جب ہاری کے رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ بھائی ہاری کے بیٹے کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تو اس کی خیر و خبر لینے کے لیے، پوچھنے کے لیے، حال احوال دریافت کرنے کے لیے وہ رشتہ دار گھر میں آئے۔ رشتہ دار جیسے ہی گھر میں آئے تو ہاری تو ویسے غریب بندہ تھا، تو اس نے کہا اب رشتہ داروں کو کھلانے کے لیے کیا کریں۔ بیگم سے مشورہ کیا، اب کیا بکرے کو لے کر آؤ، بکرے کو ذبح کرتے ہیں اور رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں۔
تو بکرا اس وقت کہنے لگا ہاں بھائی اگر چوہے کی بات سن لیتے تو شاید آج ہماری بھی جان بچ جاتی، اس وقت کوئی حکمت عملی بنا لیتے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ چوہا تو جان بچا کر چلا گیا۔ اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ بعض دفعہ کبھی ہمارے محلے کے اندر ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ نہیں میرے بھائی، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی زد میں سارے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک ہمارے دور کے اندر نے ایک بات، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ شیطان نے ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ شیطان ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیا ہے کہ بھائی آج کل بھلائی کا دور نہیں، کسی سے بھلائی کرو تو وہ گلے پڑتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا کبھی نہیں ہے۔ بھلائی کا دور ہمیشہ رہا ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہا کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ قرآن کا حکم ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو اس لیے کسی مسلمان کی مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا، اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا، یہ تو عبادت ہے۔ تو اس لیے کسی کی مصیبت پر خوش بھی نہ ہو، اور کسی پر مصیبت آئے تو حتی الامکان اس کو دور کرنے کی، اس کی مدد کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس وہ بندہ جانے خدا جانے، ہمارا اس سے کیا کام، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ نہیں، آج اس کے گھر میں ہے تو یہ مصیبت کل آپ کے گھر میں آ جائے گی۔ آج اس کے خاندان میں ہے تو کل آپ کے گھر میں آ جائے گی۔ آج اس کے لوگوں میں ہے تو کل آپ کے لوگوں میں آئے گی۔ اس لیے اپنے اندر ایک احساس پیدا کریں کہ شیطان کے اس فقرے نے کہ بھلائی کا دور نہیں ہے، انسان کے اندر سے احساس کو ختم کر دیا۔ اور احساس میرے بھائی سب سے بڑی بات ہے کہ دل کے اندر احساس ہو، دوسرے مسلمان بھائی کی غم ہو، فکر ہو، اور دل کے اندر نہ ایک جذبہ ہو کہ آپ اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی بھی نہ کریں، یا جتنی کوشش کریں بھلائی کرنے کی، اگر بھلائی آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے تو اپنے واسطوں اور تعلقات کا استعمال کریں، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم دل میں اس کے لیے دعا ضرور کریں۔ امید کرتا ہوں کہ اس کہانی سے سبق مل گیا ہوگا۔ تو یہ اجتماعی غلطیاں ہیں، ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی دوسرے مسلمان، کیونکہ ایک حدیث ہے، بس آخری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے ایک جسم کی مانند ہے، المؤمن کجسد واحد، مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے، جس طرح جسم میں کہ آنکھ میں درد ہوا تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، سر میں درد ہوا تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان بھائی اس تکلیف کو محسوس کرے۔